تاریخ اسلام میں جو ہمارا مسلمانوں کا طبقہ ہے اس میں دو اس وقت سیکٹ پائے جاتے ہیں، ایک مکتبہ اہل سنت ہے اور ایک مکتبہ اہل تشیع ہے۔ مکتبہ اہل سنت کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا طبعی وصال ہوا تھا، یعنی ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، انہیں بخار ہوا تھا اور بخار کے بعد انہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ وصیت فرمائی اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اور شیعہ سنی روایات کے مطابق جو وصال کے قائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طبعی موت ہوئی ہے، طبعی وصال ہوا ہے اور پھر ان کی تدفین کر دی گئی راتوں رات، جو ہم نے بخاری مسلم میں روایات پڑھی ہیں۔ لیکن مکتبہ اہل تشیع جو ہے وہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کو چھپایا گیا ہے، یہ ادھوری بات ہے، یہ سچ جو ہے وہ ادھورا سچ ہے، اور بلکہ ادھورا سچ کہنا بھی غلط ہوگا، یہ جھوٹ ہے۔ مکتبہ تشیع کہتے ہیں کہ واضح شہادتیں موجود ہیں کہ سید النساء اہل الجنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قضیے پر علماء، اب میں کیا کہوں، اسلام اگر مسلمانوں کو یہ کہہ کے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے، بی بی کی شہادت نہیں ہوئی، بخار سے بی بی کے الیاذ باللہ موت ہوئی ہے، تو مسلمانوں تمہیں خاموش کی چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ تم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علماء سے رجوع کرو، ہمارے پاس آؤ، ہم سے پوچھو۔ مسئلہ جو ہے کسی عام انسان کی بیٹی کا نہیں ہے، مسئلہ کسی مدینے میں رہنے والے مسلمان کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیٹی اس کی ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے۔ اور اگر قیامت کے دن یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسول گرامی قدر کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو پہلا سوال ہی میرے مصطفیٰ کا یہ ہوگا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، تو اس وقت تمہاری شرمندگی ہوگی، گردنیں جھک جائیں گی۔ لہٰذا ہم یہ واقعہ دہرا کر سیدہ کی شہادت کا تمہیں بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے۔ تمہیں موت اس نس پہ آتی ہے جو میرے محمد نے اپنے آل کے بارے میں کہا ہے، وہاں آ کر تمہیں شکوک و شبہات، اور وہاں آ کر جو ہے تم کتابوں کے سہارے اور راویوں کے بات کرتے ہو۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے راویوں کے پر بات کرنے کا تو پھر اسلام سے جڑے ہوئے ہر شخص کے اوپر جو کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، کہا گیا، پھر اس کی تحقیق کا دروازہ کھولا۔